بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج جو عنوان میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے توبہ و استغفار کی فضیلت۔ شکر ہے خدا کا کہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو رحمان الرحیم ہے، جو حد سے زیادہ اپنی مخلوق پر رحم و کرم کرتا ہے، جو غفور الرحیم ہے، جو درگزر کرنے والا ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اسی رب نے اپنے کلام فصاحت و بلاغت یعنی قرآن کریم میں بار بار مختلف انداز میں مختلف سوروں میں توبہ و استغفار کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس تکرار کی وجہ پر غور و فکر کرے اور توبہ و استغفار کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی بات بار بار دہرائی جاتی ہے جس کی اہمیت و فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 160 میں خدا ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِلَى الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، مگر وہ جو توبہ کرتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں، اپنے برے اعمال کی اصلاح کر کے نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے آشکار کرتے ہیں، تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں کہ میں تواب الرحیم ہوں۔ آگے بڑھنے سے قبل ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بہترین توبہ سے کیا مراد ہے، بہترین توبہ کسے کہتے ہیں، اس کے معنی و مفہوم کیا ہیں، تاکہ ہم بہترین توبہ کر کے اپنے رب کی قربت و رضا، اس کی رحمت کو حاصل کر سکیں، کیونکہ باب توبہ دراصل باب رحمت ہی کی ایک قسم ہے۔ توبہ کے معنی ہیں پلٹنا، رجوع کرنا، واپس آنا، یعنی توبہ کرنے والا ایک گناہ گار توبہ کی برکت سے اپنی پہلی نیکی والی حالت کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین توبہ 4 ستونوں پر قائم ہے۔ پہلا یہ کہ انسان دل سے ندامت و پشیمانی کا اظہار کرے، یعنی دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی توبہ و استغفار کریں، یعنی پھر خدا کی بارگاہ میں اپنی زبان سے توبہ کو رو رو کر گڑ گڑا کر طلب بھی کریں۔ تیسرا یہ کہ اعضاء و جوارح سے اس پر عمل پیرا ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ انسان فقط دل اور زبان سے توبہ کرے بلکہ اس کا عمل بھی اس کے دل اور زبان کے ساتھ ہو۔ یہ کہ پختہ ارادہ کرے کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ ہم اسی مرحلے پر چونک جاتے ہیں، ہمارا ارادہ پختہ نہیں ہوتا، اس لیے توبہ کے بعد بھی ہم بار بار اپنے گناہوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ جب ایک بار توبہ کر لی تو پھر دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا ہے، یہ ہے حقیقی توبہ، یہ ہے کامل توبہ کا اصلی مفہوم۔ اگر اس انداز کی توبہ ہم نے کی تو خدا فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور وہ تواب الرحیم ہے۔ توبہ کے بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں فقط اپنے رب سے معافی نہیں مانگنی ہوتی بلکہ گناہوں کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے، اور جس شخص کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے اس سے بھی معافی طلب کرنی ہوتی ہے۔ اگر اس نے معاف کیا تو خدا نے بھی معاف کر دیا، اور اگر اس نے معاف نہ کیا تو وہ گناہ نامہ اعمال میں باقی رہتا ہے۔ یہ عنوان بہت وسیع ہے، اس لیے آج بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہاں رک کر ایک پوائنٹ آپ کے سامنے بتانا چاہتی ہوں اور ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی آپ کے پاس ایک اپالوجی لے کر آئے تو آپ اسے بہت اچھے دل سے اس اپالوجی کو ایکسیپٹ کر لیا کریں اور اپنی پرانی باتوں کو درگزر کر لیا کریں، اور اس آنے والے کو اس ارادے سے معاف کریں کہ پروردگار عالم قیامت کے دن ہم گناہ گاروں کو بھی معاف کر دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف خداوند متعال نے وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے داؤد، میرا مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے،
اپنے گناہ کو یاد کر کے شرمندہ ہوتا ہے تو میں بھی اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہوں، اس کے گناہوں کو فرشتوں کی اعداد سے مٹا دیتا ہوں، اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہوں، اس میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ بے شک ہمارے رب نے ہم پر احسان عظیم کیا اور ہمیں توبہ جیسی نعمت سے نوازا۔ ہمیں بھی اس عظیم نعمت کی وقت رہتے قدر کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر اپنے رب سے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر توبہ و استغفار طلب کرنی چاہیے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص توبہ کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لے کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس پر موت کے اچانک حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس بات کو یوں پیش کروں کہ ایک شخص کے باغ میں ایک زہریلا اور کانٹے دار درخت اگایا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس سے کاٹ دو تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کہا، کاٹ دوں گا، کیا جلدی ہے۔ وہ زہریلا پودا آہستہ آہستہ اپنی جڑیں پھیلاتا گیا اور ایک دن ایک کمزور پودے سے طاقتور درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ اب اس کی زہریلی جڑوں کی وجہ سے تمام پھلدار اور پھولدار پودے جل گئے اور کانٹوں کی وجہ سے باغ میں چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، اور دوسری جانب وہ شخص بھی بوڑھا ہوتا چلا گیا، کمزور ہوتا چلا گیا۔ اب چاہ کر بھی اس میں اتنی طاقت باقی نہیں رہی کہ وہ اس درخت کو کاٹ سکے۔ یہی حال انسان کا ہو جاتا ہے کہ جب گناہ کر لیتا ہے اور شیطان اسے وہم و گمان میں پھنسا کر توبہ سے غافل کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ انسان کا قلب سخت ہو جاتا ہے، روح زخمی ہو جاتی ہے اور انسان گناہ صغیرہ سے سفر شروع کر کے گناہ کبیرہ کی طرف بڑھتا جاتا ہے، اس کی نیکیاں تباہ ہوتی جاتی ہیں اور آخر کار وہ شیطان کا آلۂ کار بن کر گناہوں کے بے حساب بوجھ کے ساتھ قبر کی اندھیری وادی میں چلا جاتا ہے۔ ہائے بے خبر انسان، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اسی لیے توبہ جلد از جلد کر لینی چاہیے، اس نیک کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نہ جانے کب کس وقت زندگی کی شام ہو جائے اور توبہ کا موقع نہ مل سکے۔ ہائے افسوس، آج کا انسان کس قدر بے باک ہو گیا ہے۔ اول تو ہم اپنے کاموں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور اگر زندہ ضمیر جھنجھوڑ بھی دے تو بس زبان سے استغفر اللہ کہہ کر سمجھتے ہیں کہ ہماری توبہ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری شرائط کے ساتھ توبہ کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو روحانی و قلبی سکون و راحت میسر آتی ہے، جس کا نعم البدل دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ بے شک خداوند عالم توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ہم کوشش تو کریں کہ اس لائق، اس قابل بن سکیں کہ خدا ہمیں دوست رکھے۔ آئیں مل کر اپنے لیے، سب کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں محمد وآل محمد کے صدقے میں توبہ و استغفار کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے۔ آمین۔